نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری بہن بیٹیوں نے، والدین نے، ماؤں نے، باپوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ بچیوں کی شادی کا عمل کوئی مل جائے، کوئی بچیوں کی شادیاں آسانی سے ہو جائیں، رشتے آسانی سے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل میں دے دیتا ہوں ایک مجرب، جو میں دیتا ہوں وہ چیز مجرب ہوتی ہے، تجربے سے گزر چکی ہوتی ہے، کوئی نیا کام نہیں کرتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب رشتہ آتا ہے تو پھر وہ سب کی ٹانگیں آسمان سے لگ جاتی ہیں کہ ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے، ہماری تو یہ مانگ ہے، لڑکا تو ایسا ہونا چاہیے، لڑکا تو ویسا ہونا چاہیے، میرے باپ کا 30 کروڑ کا بنگلہ ہے، تمہارا باپ 60 سال کا، لڑکا 25 سال کا ہے جی، میرے باپ کی تو 2 کروڑ کی گاڑی ہے، تو تمہارا باپ 70 سال کا ہے، تو لڑکا جناب 20 سال کا ہے۔ آپ لڑکے کو اپنے باپ سے کمپیئر کرنے پر تل جاؤ تو پھر یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح لڑکا بولے جی مجھے تو لڑکی جو ہے وہ جناب علی اس کی کمر جو ہے وہ اس کا جو قد ہے وہ سشمیتا سین جیسا ہو، اس کی آنکھیں ایشوریا رائے جیسی ہوں، اور اس کی کمر جو ہے وہ ارمیلا کی طرح ہو۔ اب یہ ایسی ایسی بکواس سے ڈیمانڈیں جب پیدا ہوں گی تو یہ جب ہوتی جب عمل ہو جاتا ہے، تو پھر جب آپ ڈیمانڈیں الٹی سیدھی غیر شرعی قسم کے لگاتے ہو تو پھر وہ عمل خراب ہو جاتا ہے، اور جو عمل آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ایک دفعہ خراب ہو جائے وہ دوبارہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے جیسے اعتدال کا درس دیا، سادگی کا درس دیا، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی عمل کو فائنلائز کرتے ہیں تو کام بھی ہوتے ہیں، زندگی بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آج کل ڈیمانڈنگ پوزیشن بہت ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکے والے مانگتے تھے، ہیں جی، کہ بھیک میں، جہیز میں، خیرات میں، لڑکی جہیز میں یہ دے وہ دے فلانا دے۔ آج کل تو زمانہ اور ہو گیا ہے، لڑکوں کی تو بولتی بند ہو گئی ہے، اور لڑکیوں نے جناب والی ڈیمانڈ شروع کر دی ہے کہ لڑکے کا اپنا فلانی جگہ پہ بنگلہ ہو، فلانی سی گاڑی ہو، اور فلانا اتنا بیلنس ہو، اتنا یہ ہو، اس کا انشورڈ ہوا ہو، تاکہ میرے ہاتھوں مر جائے تو اس کے مرتے ہی مجھے اتنے 20 کروڑ روپے مل جائیں۔ تو عجیب عجیب سی ڈیمانڈ کر دی لڑکیوں نے۔ ابھی تو بندہ سوچتا تھا پہلے 4 شادیاں کرے، ابھی تو سوچتا ہے جو پچھلی 3 ہیں ان کو بھی اللہ اٹھا لے۔ حالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خواتین نے کر دیے، تو بھائی تھوڑا سا اپنا مینٹل لیول صحیح کر لو، نارمل ہو جاؤ، پھر یہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ شادی کا مطلب اپنی نسل کی بڑھوتری ہوتا ہے، برائی سے بچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حلال ذریعے کا استعمال ہوتا ہے، اور اولاد کی نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا وارث ہو، آپ کا نام لینے والا ہو، اور آپ کے ذریعے نبی کا ایک امتی دنیا میں آ جائے، 2 امتی آ جائیں، 10 امتی آ جائیں آپ کے ذریعے۔ شادی کے یہ مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقاصد نہیں ہوتے جو آج کل آپ لوگوں نے پالے میں۔ آپ لوگوں کی اتنی ڈیمانڈنگ ہو گئی، اتنے ڈیمانڈنگ ہو گئے ہو، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی، تو یہ کام خراب ہو گیا ہے۔ لڑکے نے تو ایسی ایسی ڈیمانڈ شروع کر دی، لڑکی ایسی ہو، ویسی ہو، گردن ایسی ہو، کمر ایسی ہو، لڑکی نہ ہوئی جن کی بچی ہو گئی کہ 17 اداکاروں کی تصویر ملا کے مکسر میں ڈال دو تو اس میں سے جن نکلے، کیا حکم ہے میرے آقا، میں آپ کی بیوی بننے کو تیار ہوں۔ تو یہ کام آپ کرو گے تو پھر ڈھونڈتے رہو پھر پوری زندگی۔ جو مرد ہوتا ہے نا، مرد وہ دیکھتا ہے کہ صرف عورت ہو اور نبض چلتی ہو، بس، باقی کچھ اور مسئلہ ہے لوگوں کا۔ جو ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں نا ان کو مسئلے بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ڈیمانڈنگ نہیں ہوگا نا وہ مرد ہوگا، جو مرد ہوگا وہ کہے گا صرف عورت چاہیے، وہ سانس چلتی ہو، زندہ ہو، بات۔ اور باقی خواتین ہیں انہوں نے بھی تھوڑا، وہ بھی اپنی اصلاح کریں، ان کو بڑی شدید ضرورت ہے اصلاح کرنے کی، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکے کو اپنے باپ سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں جو 60 سال کا ہے، 65 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، کہ میرے باپ کا تو یہ ہے، میرے باپ کا تو یہ ہو۔ بھائی باپ آپ کا 60 70 سال کا ہے، لڑکا 20 25 سال کا ہے، تھوڑا خیال کر لو، تھوڑا لیول پر آ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیلنس بنانا ضروری ہے، تب کہیں جا کے یہ عمل کیجیے گا، نہیں تو عمل ایک دفعہ الٹا ہوتا ہے تو دوبارہ کبھی وہ عمل نہیں چلتا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ عمل کا ایک حساب کتاب، ایک فریکوینسی، جو فریکوینسی ڈیجیٹل ویلیو آپ سے کلیش ہو گئی، دوبارہ میچ نہیں ہوگی، یا تو پھر لاس کر دے گی آپ کا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو عمل بڑا آسان ہے۔ کسی بھی نئے چاند کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے وہ جمعہ، دوسرا جمعہ اور تیسرا جمعہ، اور بس، ٹھیک ہے۔ 3 جمعے کا عمل ہے کہ عصر کی اذان ہوتے ہی آپ نے یا اللہ، عصر کے اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم مسلسل تکرار کرنی ہے مغرب کی اذان تک۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی سجدے میں جا کے اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ خیر و بہتری کے ساتھ نکاح کرا دے۔ دعا میں کبھی بھی نام نہ لینا کسی کا۔ میں نے دیکھا یہ نام لے کے مانگی ہوئی چیز گلے پڑ جاتی، بہت مصیبت ہو جاتی، بھائی یہ گاڑی چلتی نہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ نے تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں یہ محبوب کسی کو نہ ملا، ہیر رانجھا بے شادی شدہ ہی مر گئے،
فرحات شیریں بے شادی شدہ ہی مر گئے، لیلا مجنو بے شادی شدہ ہی مر گئے، عمر ماروی بے شادی شدہ ہی مر گئے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے؟ تو جتنے بھی عاشق اور معشوق تھے نا تاریخی، وہ بے شادی شدہ مر گئے۔ تو آپ مرنے کو چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی، میں چاہ رہا ہوں سارے زندہ رہ لیں۔ تو اس میں جب دعا کر رہی ہیں تو یہ کرنی کہ اللہ اپنے فضل سے میری شادی کرا دے، میرا نکاح کرا دے۔ شادی تو ایک گھٹیا جملہ ہے، میرا نکاح کرا دے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی صاحب اللہ خیر عافیت سے کرم سے کرا دے گا۔ اس میں جو باتیں عمل نہیں ہوتا، عمل ہو کے خراب ہو گیا، رزلٹ اچھا نہیں ملا، اس کی بیسس میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کی ڈیمانڈنگ نیگیٹیوٹیز تھیں وہ آپ نے مائنس کرنی ہے، اللہ سے فضل کے ساتھ مانگنی کہ اللہ اپنے فضل سے میرا نکاح کرا دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح کرا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا آسان ترین عمل ہے، ضرور کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اکثر خواتین کہتی ہیں جی بیچ میں ناپاکی ہو گئی تو پھر آپ کی طرف سے آپ کا کوئی بلڈ ریلیٹیو، سگی ماں، سگی بہن، سگی بیٹی کر لے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ حالات ہیں آپ کے۔ سگی بیٹی اس کی کہہ رہے گی نا جس کے ایک ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، یا وہ چلے گئے ہوں کسی ملک اور چھوڑ گئے ہوں تو ان کو دوسری کرنی ہو تو وہ خود کریں گی، اور ناپاکی ہو گئی تو ان کی بیٹی کرے گی۔ اس طرح 3 پورے کرنے، اور خود ہی کرنا پڑا، کوئی دوسرا مخلص نہیں ہے دنیا میں نظر آ رہا آپ کو، تو پھر وہ دن آگے بڑھانے پڑیں گے، پاکی کے بعد دوبارہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اہتمام کر لیجئے گا، اس سے کام ہوتا ہے، رشتے آتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے، اور نام نہیں لیں گے تو اللہ بہت اچھا والا رشتہ دے دے گا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔